آج میں آپ کو ایک آدمی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے پوری دنیا پاگل کہتی تھی۔ دنیا کہتی تھی کہ اس سے بڑا کوئی بیوقوف انسان نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ایک استاد نے ایک بچے کی والدہ کو اسکول میں بلایا۔ استاد نے کہا کہ آپ کا بچہ کبھی پڑھ نہیں سکتا، اس کو جو مرضی سمجھا لو، جیسے مرضی سکھا دو، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو سارا دن کلاس میں سویا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ استاد نے اس کی ماں کی بہت بے عزتی کی اور کہا اس بچے کو کوئی کام سکھاؤ، یہ کبھی پڑھ نہیں سکتا۔ اس کی ماں اسے گھر لے آئی اور اسے خود ہی پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ گھر میں بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اس بچے کے آس پاس والے بچے اور لوگ اسے بیوقوف سمجھتے تھے۔ آپ اس کی بیوقوفی کا ذرا اندازہ لگائیں۔ ایک دفعہ اس نے ایک چڑیا کو دیکھا جو کیڑے مکوڑے کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے اس لیے اڑتی ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اگر انسان بھی کیڑے مکوڑے کھائیں تو یہ بھی اڑنا شروع کر دیں گے۔ تو اس نے بہت سارے کیڑے مکوڑے اکٹھا کیے اور ان کو مسل کر ان کا جوس بنا دیا اور اپنے ساتھ والے دوست کو پلا دیا۔ اس نے سوچا کہ اس نے اب جوس پی لیا ہے تو اب یہ بھی اڑنا شروع کر دے گا، لیکن اس کا دوسرا دوست بیمار ہو گیا۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ اس کے بچے کو کیڑوں مکوڑوں کا جوس پلایا گیا ہے تو وہ بہت غصہ ہوئی اور اس نے بہت بے عزتی کی۔ اس وقت کے لوگ اسے بیوقوف سمجھتے تھے۔ اس بیوقوف بچے کا نام تھا تھامس ایڈیسن۔ تھامس ایڈیسن نے اپنی 84 سال کی زندگی میں کئی ایجادات کی۔ اس نے 1040 چیزیں ایجاد کی، جس میں اس کی چند مشہور ایجادات ہیں: فونوگرافی، مووی کیمرہ، فلم میں آواز بھرنا، کاربن مائکروفون اور بلب۔ جی ہاں، وہ بلب جو آج ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، وہ اسی پاگل بچے نے ایجاد کیا تھا۔ ابھی واپس اس کی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ پڑھتا تو تھا نہیں تو اس کی والدہ نے اسے اخبار بیچنے کے لیے لگا دیا۔ یہ جا کے لوگوں کو ٹرین میں اخبار بیچتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی اور اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں اخبار کے ساتھ ساتھ یہ سبزیاں بھی بیچنا شروع ہو گیا۔ تھامس ایڈیسن یہ بچہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ یہ اپنے سارے پیسے کسی نئے ایکسپیریمنٹ میں خرچ کر دیتا تھا۔ کیونکہ اس کا سارا دن گزرتا تھا ٹرین میں اخبار اور سبزیاں بیچنے میں، تو یہ ٹرین کے ایک خالی ڈبے میں ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا۔ اور ایک دفعہ اس کا ایک ایکسپیریمنٹ غلط ہو گیا اور ٹرین کے آخری ڈبے میں آگ لگ گئی۔ وہ آگ تو بجھا دی گئی، لیکن اس کے مالک نے تھامس ایڈیسن کے منہ پر ایک ایسا تھپڑ مارا کہ اسے سنائی دینا کم ہو گیا۔ اور ایک اور عجیب بات، یہ تھپڑ کھانے کے بعد بڑا خوش ہو گیا اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب جو لوگ بک بک کرتے تھے اب وہ نہیں سننی پڑے گی، اور جو مرضی بولتے رہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اس نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ فیکٹری میں ایک مشین خراب ہو گئی۔ اس نے مالک کو کہا کہ کیا میں مشین چیک کر سکتا ہوں؟ تو اس کے مالک نے ڈرتے ڈرتے آخر اس کو اجازت دے دی کہ چلو تم بھی اپنی تسلی کر لو۔ اس ان پڑھ اور جاہل انسان نے وہ مشین ٹھیک کر دی۔ اس کا مالک تھامس سے بہت خوش ہوا اور اس نے ساری مشینوں کی ذمہ داری تھامس کو دے دی کہ اب تم سنبھالو گے ساری مشینیں۔ ان مشینوں پر تجربے کر کر کے اس نے بہت کچھ سیکھا اور اب یہ بڑا ہو گیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے کیونکہ یہ حرکتیں ہی پاگلوں والی کرتا تھا۔ سائنسدان بننا چاہتا تھا یہ، تو اس نے پیسے اکٹھا کر کے اپنے گھر میں لیب بنانا شروع کر دی اور اپنے گھر میں ہی ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا۔ اب اس کے اندر میں ایک نئی خواہش پیدا ہو گئی۔ اس کی خواہش بڑی عجیب تھی۔ یہ لوگوں سے کہنے لگا کہ میں بجلی کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ کام نہیں کر پا رہے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی سائنٹسٹ بجلی کو روشنی میں تبدیل نہیں کر پا رہا تھا۔ تو یہ اس وقت کا نالائق ترین انسان تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ کام نہیں کر پا رہے تو اب یہ کیسے کرے گا؟ لوگ اس کو پاگل اس لیے کہتے تھے کہ جب یہ چھوٹا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بڑا ہو کر پاگل ہو جائے گا۔ اس کے دماغ کا سائز چھوٹا ہے اور اس کا دماغ کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ اور حیرانی کی تو یہ بات ہے کہ اس نے صرف 3 ماہ اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ صرف 3 ماہ اسکول گیا تھا۔ اس نے بجلی کو روشنی میں تبدیل کرنے کی 9999 بار کوشش کی اور الگ الگ بلب بنائے اور سارے ہی ناکام ہو گئے، اور پھر اس نے آخری بلب 10,000ویں دفعہ بنایا اور یہ کامیاب ہو گیا اور یہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ یہ وہی پاگل بچہ تھا جس نے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا۔ لوگ بہت ہی حیران ہو گئے کہ اس نے یہ کیسے کیا۔ یہ جو پنکھا آپ کی چھت پر لٹکا ہوا ہے یہ بھی اسی نے ایجاد کیا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ یار تم 9,999 دفعہ ناکام ہوئے ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں یار، میں 9,999 دفعہ ناکام نہیں ہوا، میں نے 9,999 ایسے طریقے دریافت کیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ بہت ہی ذہین تھا، تو اس کی آپ ذہانت کے واقعات سنو ذرا۔ ایک دفعہ یہ بینک میں بل جمع کرانے کے لیے گیا تو پھر کیشیئر نے اس سے پوچھا کہ سر اپنا نام بتائیں، تو اسے سارا کچھ ہی بھول گیا، اسے اپنا نام تک بھی یاد نہیں تھا۔ بعد میں ایک شخص جو اس کو جانتا تھا، اس نے کیشیئر کو بتایا کہ اس کا نام تھامس ایڈیسن ہے۔ اتنا زیادہ نالائق انسان تھا یہ، اس کا حافظہ بہت ہی زیادہ کمزور تھا۔ ایک دفعہ یہ کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھا اور وہیں پر ہی سو گیا۔ اس کے ملازم کو ایک چالاکی سوجھی، ملازم نے کھانا کھائے ہوئے برتن اس کے سامنے رکھ دیے، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ شاید اس نے کھانا کھا لیا ہے، اور یہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس سٹوری کو سنا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نالائق ہو تو اس میں آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو نالائق کہتے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اگر آپ 2-4 بار کسی کام میں فیل ہوئے ہو تو آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جتنے بھی کامیاب انسان دیکھ لو، وہ کم از کم لائق تو نہیں تھے۔ دنیا کا دوسرا بڑا امیر ترین شخص بل گیٹس کہتا ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا میں 2-4 کتابوں میں فیل ہو گیا، اور ایک میرے ساتھ لڑکا پڑھتا تھا، وہ پوری کتابوں میں پاس ہو گیا۔ آج وہ لڑکا میری کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور میں اس کمپنی کا مالک ہوں۔ میں ابھی آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو سب کامیاب انسانوں میں کامن ہے، وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، اور جو بھی کام کرتے ہیں اگر اس میں فیل ہو جائیں تو وہ ہار نہیں مانتے، بلکہ وجہ تلاش کرتے ہیں کہ آخر میں کیوں فیل ہوا، اور پھر وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ پڑھتے نہیں رہتے یا رٹا نہیں لگاتے رہتے، وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تھامس ایڈیسن سے زیادہ نالائق نہیں ہوں گے، اور آپ کا حافظہ بھی اس سے زیادہ کمزور نہیں ہوگا۔ تو آخر آپ کیوں ہار مان جاتے ہیں اور کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرو، ہمیشہ سیکھتے رہا کرو، اور اس طرح جس طرح آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور سیکھا، اس دنیا میں انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور میں ساری ویڈیوز بناتا ہی اس لیے ہوں کہ آپ سیکھ سکو۔ ہمیشہ سیکھتے رہا کرو، تبھی جا کر آپ کامیاب ہوگے۔ تھامس ایڈیسن کہتا تھا کہ ناکام ہونے کے بعد ایک کوشش اور کر لو، اور پھر ناکام ہونے کے بعد ایک اور کوشش کر لو۔ آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہو اگر اس میں ناکام ہو جاتے ہو تو آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جب تک آپ کامیاب نہ ہو، اور ہمیشہ سیکھتے رہا کرو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں